अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सब्द नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 12 ता 23 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिनहा यरकुदून। ला तरकुदू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीही व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। आलू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون. لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا، جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے، نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے، بجھے ہوئے،
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔ اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو، اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو، یعنی کافر تھیں، یعنی ان ظالموں نے۔ شان نزول، مفسرین نے ذکر کیا کہ سرزمین یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام حسور ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور ان کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، اس نے انہیں قتل کیا اور گرفتار کیا، اور اس کا یہ عمل جاری رہا، تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے، تو ملائکہ نے ان سے بطریق طنز کہا جو اگلی آیت میں ہے کہ تم پر کیا گزری، اور اگر تمہارے اموال کیا ہوئے تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم و مشاہدے سے جواب دے سکو۔ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور نادم ہوئی، اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا، کھیت کی طرح کے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس میں ہماری حکمتیں ہیں، من جملہ ان کے یہ ہے کہ ہمارے بندے ان سے ہماری قدرت و حکمت پر استدلال کریں اور انہیں ہمارے اوصاف و کمال کی معرفت و مثل زن و فرزند کے، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، اور ہمارے لیے بیوی اور بیٹیاں بتاتے ہیں، اگر یہ ہمارے حق میں ممکن ہوتا، کیونکہ زن و فرزند والے زن و فرزند اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر ہم اس سے پاک ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہم اہل باطل کے کذب کو بیان حق سے مٹا دیتے ہیں۔ اے کفار نابکار، شان الہی میں کہ اس کے لیے بیوی و بچے ٹھہراتے ہو، وہ سب کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک، تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ مملوک ہونے اور اولاد ہونے میں منافات ہے۔ اس کے مقربین جنہیں اس کے کرم سے اس کے حضور قرب و منزلت حاصل ہے، ہر وقت اس کی تسبیح میں رہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ ملائکہ کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسی کہ بنی آدم کے لیے سانس لینا، جواہر ارضیہ سے مثل سونے، چاندی، پتھر وغیرہ کے، ایسا تو نہیں ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے، تو پھر اس کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ الہ وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو، جو قادر نہیں وہ الہ کیسا؟ آسمان و زمین، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جس کی خدائی کے بت پرست معتقد ہیں، تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، تدبیر عالم پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے، اور اگر تحمیم کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف۔ اگر شے واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی مقدور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا معن واقع ہوں گے، اور ایک ہی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہو جائیں گی، یا دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں اور شے نہ موجود ہو نہ معدوم، یا ایک کا ارادہ واقع ہو یا ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو، یہ تمام صورتیں محال ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ فساد ہر تقدیر پر لازم ہے۔ توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے، اور اس کی تقریریں بہت بسط کے ساتھ ائمہ کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہاں اختصاراً اسی قدر پر اکتفا کیا گیا، تفسیر کبیر وغیرہ کے اس کے لیے
औलाद व शरीक ठहराते हैं, क्योंकि वो मालिक हकीकी है जो चाहे करे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे सादत दे, जिसे चाहे शकी करे। वो सब का हाकिम है, कोई उसका हाकिम नहीं जो उससे पूछ सके, क्योंकि सब उसके बंदे हैं, ममलूक हैं, सब पर उसकी फर्माबरदारी और इताअत लाजिम है। उससे तौहीद की एक और दलील मुस्तफाद होती है, जब सब ममलूक हैं तो उनमें से कोई खुदा कैसे हो सकता है। उसके बाद बतहरीक इस्तिफ़हाम तो बेखन फरमाया। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तफसीर तिलावत तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक से मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम मरक़ शिफ़ा कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। आज आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी पूरी वीडियो देखें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज़ वकार को, और जहाँ तक आप इस सदका जारिया है इस वीडियो को आप जहाँ तक आप आगे शेयर कर सकते हैं ज़रूर आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत आप फरमाए और मुझे और आपको इस कलाम मुक़द्दस के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।